بس ائمہ اہل بیت نے دین کا احیاء کس رنگ میں فرمایا، ہمیں عقیدے کی اہمیت بھی سمجھائی اور ہمیں عمل صالح کی اہمیت بھی سمجھائی، اور یہی کچھ سمجھاتے سمجھاتے ان پر اتنے مظالم ڈھائے گئے، جتنا کوئی رو لے حق ادا نہیں ہو سکتا، جتنا پرسہ دے لیں، جتنے آنسو بہا لیں، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ 7 محرم ہے، پانی بند ہو گیا، امام حسین کا مختصر سا قافلہ دشمنوں میں گھر گیا۔ اجرکم اللہ، آؤ دے لو پرسہ، گر چکا ہے قافلہ، دل چاہتا ہے اس کے مصائب پڑھوں جو 2 رکابہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، پھر بھی پاؤں اقدس زمین سے لگتے تھے، اتنے دراز قد تھے۔ جب حضرت عباس اور علی اکبر مل کے مدینے کی گلی میں چلتے تھے، ان شہزادوں کے چہرے چاند کی طرح چمکتے، لوگ اکٹھے ہو جاتے، جب تک گزر نہیں جاتے تھے ان کے چہروں کو دیکھتے رہتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بہنوں کو اپنے بھائیوں پہ بڑا مان ہوتا ہے۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا، جب مولا کائنات کو ضرب لگی تھی نا، اور مولا امیر المومنین کبھی بیٹیوں سے محبت کرتے، کبھی بیٹوں سے محبت کرتے، اس وقت حضرت عباس کا سن 14 سال کے لگ بھگ قریب بٹھایا تھا۔ عباس، میں علم امامت سے جانتا ہوں 61 ہجری ہوگی، عاشور کا روز ہوگا، تیرا دریا پہ قبضہ ہوگا، نبی کا بیٹا حسین پیاسا ہوگا۔ عباس خیال رکھنا، بیٹیوں کو وصیت کی۔ اور پھر کچھ روایتیں کہتے ہیں کبھی ہاتھوں کے بوسے لیتے تھے، کبھی سر کا بوسہ لیتے تھے۔ میری آقا ذاتی سوچتی تھیں پتہ نہیں بابا میرے ہاتھوں کا بوسہ کیوں لیتے ہیں، پتہ نہیں میرے سر کا بوسہ کیوں لیتے ہیں۔ اجرکم اللہ، زیادہ رہو، اپنی منزل کو ذرا آگے بڑھاؤ۔ صورتحال کیا تھی؟ جس بہن کا ایک بھائی ہو اس بہن کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ یہ تو وہ بہن ہے جس کے 18 بھائی، اور پھر عباس اپنی مثال خود تھے۔ جب مولا نے کہا تھا نا بھائی عقیل میں چاہتا ہوں ایک بہادر خاندان میں شادی کروں، وہ علم انساب سے بڑے واقف تھے۔ جب بی بی ام البنین سے ہوا نا رشتہ، یہ تو کنیت ہے بی بی کی، نام فاطمہ ہے، یہ بی بی آئی ہے نا گھر میں، کس قدر دل میں احترام ہے اہل بیت کا۔ ایک دن کہا مولا مجھے فاطمہ نہ کہا کرو۔ مولا نے پوچھا کس لیے؟ کہا جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کے یاد کرتے ہیں آپ چلے جاتے ہیں، زینب و کلثوم اپنی ماں فاطمہ تو زہرا کو یاد کر کے حسنین روتے رہتے ہیں۔ عباس کی ماں وہ ہے جس سے شہزادیوں کے رونے کا بھی گوارا نہیں ہو رہا، شہزادوں کے رونا بھی گوارا نہیں ہو رہا، اسی گود میں پلا ہے عباس۔ اے عزیزو، کتنا عجیب تھا، مولا عباس سایہ بن کے مولا حسین کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، کہیں مولا حسین کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ جب پہنچے ہیں نا، اور صورتحال کیا تھی، روایتیں کچھ یوں سمجھاتی ہیں، جب مولا حسین کے اصحاب مارے گئے، ہاشمی مارے گئے، حضرت عباس آئے ہیں، آ کے مولا حسین سے اتنا عرض کیا مولا یا اخی حل من رخصت،
کیا مجھے اجازت ہے میں بھی جاؤں؟ امام حسین عباس کے چہرے کو دیکھتے ہیں، بکل حسین و بکان شدیدہ، حسین بلند آواز سے روئے، اور جب اجازت مانگنے مولا عباس آئے، کہا اچھا پھر ایسا کرو، اگر جانا بھی ہے نا ایک کوشش کرو بچوں کے لیے پانی کی، پانی تو لے آؤ۔ عزادارو سننا، یہاں مولا حسین نے ایک جملہ کہا یا اخی انت صاحب لوائی، عباس تو ہے میرے لشکر کا علمدار۔ او جی بھر کے فرصت لے لو۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس زمانے میں ہم کم پڑھتے تھے ایک بزرگ عالم دین نے یہی جملہ کہا کہ مولا نے کہا عباس تو ہے میرے لشکر کا علمدار۔ وہ کہتے ہیں یہ اس وقت کہا جب لشکر تو رہا نہیں تھا۔ فرماتے ہیں امام نے اس لیے کہا، امام کی نگاہ میں عباس اکیلا ایک لشکر تھا۔ حضرت عباس گئے، جا کے کہنے لگے اے پسر سعد، ھذا الحسین ابن بنت رسول اللہ، اے پسر سعد وہ حسین رسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ فرمانے لگے انکم قتلتم اصحابہ، تم نے اس کے اصحاب کو بھی مار ڈالا، تم نے ان کی اہل بیت کو بھی مار ڈالا، اب اکیلے بچ گئے حسین، پانی تو دے دو۔ ادھر سے ایک بدبخت نے جسارت کی، کہتا ہے جا کے اپنے مولا کو کہہ دو جب تک بیعت نہیں کریں گے نا یزید کی ہم پانی نہیں دیں گے۔ حضرت عباس ہٹے، امام حسین کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ سعادت الدارین میں لکھا ہے امام حسین سر جھکا کے روتے رہے۔ اجرکم اللہ، کر تیاری فرصت ہے، میں پڑھنے میں بخل نہیں کروں گا، کر تیاری۔ میں کسی عام ہستی کے مصائب نہیں پڑھ رہا، میں اس کے مصائب پڑھ رہا ہوں۔ علی کا علی بیٹا ہے، اس کے پڑھ رہا ہوں، جس کی وجہ سے بی بی زینب کہتی تھی بیبیوں پریشان نہ ہونا، میرا قاضی جو ہے۔ اجرکم اللہ۔ ادھر جب یہ بات کہی سنو، اتنے میں خیموں سے آواز بلند ہوئی، العطش العطش العطش۔ بچے کہہ رہے تھے ہائے پیاس نے مار ڈالا، ہائے پیاس نے مار ڈالا۔ ہاتھوں میں خشک پیالے لیے ہوئے کھڑے تھے۔ امام حسین نے کہا عباس اب جاؤ، ان کے لیے پانی کے لیے کوشش کرو۔ تلوار لے لی، مشک لے لی، چلے۔ فوج اشکیا نے جب دیکھا، پتہ ہے وہ آپس میں بیٹھ کے کیا کہا کرتے تھے؟ آپس میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے خیال کرنا اس وقت کیا کرو گے جب عباس میدان میں اترے گا۔ دیکھو نا میدان جنگ میں مشورے ہوتے ہیں۔ وہ بڑے پریشان تھے۔ مولا عباس گئے، دریا پہ قبضہ تھا، اپنے بابا کے انداز میں جنگ لڑی، فوجوں کو ہٹایا۔ علی کے شیر نے دریا پہ قبضہ کیا، مشک کو بھر لیا، چلو پہ پانی لیا، دکھایا او فوجی اشکیا اسے پانی پہ ناز تھا، یہ عباس کے ہاتھ پہ ہے، پیا نہیں، دریا کے منہ پہ مارا۔ ہو سکتا ہے بابا کی وصیت کی وجہ سے کہہ دیا ہو بابا دیکھ لے تیرے بیٹے کا دریا پہ قبضہ ہے۔ ایک بزرگ عالم دین بہت پہلے پڑھ رہے تھے، کہا کوئی مومن اگر کہے مولا عباس پیاسے تھے نا پانی پی لیتے، شریعت کی کتاب تو یہی کہتی ہے۔ مولا کہیں گے کیا وفا کی کتاب بھی اجازت دیتی ہے؟
اجرکم اللہ۔ اے عزادارو، اب مولا عباس نے مشک بھر لی، باہر نکلے۔ اب باہر جب نکلے چاروں طرف سے حملہ ہو گیا۔ مولا عباس لڑ رہے تھے، ایک ظالم نے ایک ایسا وار کیا، مولا کا بازو قلم ہوا۔ اب بھی عربوں نے جو بھی جاتا ہے نا کربلا، وہاں نشاندہی کی ہوئی ہے کہ یہاں مولا عباس کا بازو قلم ہوا تھا۔ آپ نے دوسرے بازو میں مشک کو لے لیا، دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ پھر مولا نے مشک کے تسموں کو اپنے دندان مبارک میں لے لیا۔ ایک جملہ کہتا ہوں، جو صاحب معرفت ہو نا، اس جملے کو سمجھنا، ہمیشہ سپاہی میدان جنگ میں ڈھال بنا کے دفاع کرتا ہے تاکہ مجھے تیر نہ لگے۔ یہ مولا حسین کا وہ سپاہی ہے جو مشک کو جھٹکا دے کے گود میں رکھ کے خود اپنا سینہ دے کے ڈھال بن جاتا ہے، اس لیے کہ تیر لگے تو مجھے لگے، مشک کو تیر نہ لگے، پانی خیموں تک پہنچ سکے۔ ہائے وفائے عباس۔ عزادارو، پھر صورتحال کیا تھی؟ سعادت الدارین میں لکھا ہے، ایک تیر مشک میں آ کے لگا، ایک تیر مولا عباس کے سینے میں لگا، اور پھر ایک آہنی گرز سر میں لگا۔ صحاب و رحمت والا ایک اور روایت بھی لکھتا ہے، کہتا ہے ایک روضہ خان مولا عباس کے حرم میں یہی مصائب پڑھ رہا تھا، کہا ایک تیر مولا عباس کی آنکھ میں لگا، بڑا گریہ ہوا، مجلس تمام ہوئی۔ حرم کے متولی نے اس روضہ خان سے کہا یہ تو نے روایت بڑی سخت پڑھی ہے، کیا یہ روایت صحیح ہے؟ رات خواب میں مولا عباس آ گئے، کہا شک نہ کرنا، میں تمہیں بتاتا ہوں، مشک کو بجاتے بجاتے میرے بازو کٹ چکے تھے، میں مشک کا دفاع کر رہا تھا، تیروں کی بارش تھی، ایک تیر میری آنکھ میں آ کے لگ گیا، میں جھکا اور گردن گھوڑے کی گردن پہ تیر کو کوشش کی نکل جائے، اتنے سے آہنی گرز لگا، میں سنبھل نہ سکا، گھوڑے سے زمین پہ آیا، اتنا کہا مولا میرا آخری سلام ہو۔ ادھر مولا حسین کہہ رہے تھے الان انکسرت ظہری، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ گویا بے زبان حال کہہ رہے تھے عباس تیرے خوف کی وجہ سے جو آنکھیں نہیں سو پاتی تھی، آج کے بعد آرام کی نیندیں سوئی، وہ آنکھیں جو تیری وجہ سے آرام کی نیندیں سوتی تھی اب نہ سو پائیں گی۔ اے عزادارو، جب پہنچے ہیں، بس وقت نہیں ہے، اتنا عرض کرتا ہوں، گود میں لے لیا مولا عباس کا سر۔ اب مولا عباس نے کہا مولا حسین میری آنکھ سے خون صاف کرو، میں دیکھوں تو صحیح غریب کربلا کیسا۔ ملتی ہے روایتیں، مولا عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام حسین نے پوچھا یہ آنسو کس لیے ہے؟ مولا میں جنگ کے اوزاروں کی تکلیف سے نہیں آنسو بہا رہا، پھر کس لیے؟ کہا مولا جو بھی گرا آپ پہنچے، علی اکبر گرا آپ پہنچے، علی قاسم گرا آپ پہنچے، میں اترا آپ پہنچے، روتا ہوں جب آپ گرو گے، آپ کا سر کس کی گود میں ہو؟ اے عزادارو، امام حسین عباس کو دریا کے کنارے چھوڑا۔ ایک روایت سننا عصمت عباس کی، سن لینا یہ روایت۔ پتہ جب بنی اسد کے لوگ آئے تھے نا اور چوتھے امام اجازہ امامت سے آئے، وہ مدد کر رہے تھے، دو لاشیں ایسے تھے جہاں امام سجاد نے انہیں منع کر دیا تھا، رک جاؤ، اب میرے ساتھ وہ ہیں جو تمہیں نظر نہیں آ رہے، رک کے بنی اسد کے لوگ۔ ایک ہستی کون ہے؟ مظلوم کربلا۔ دوسری ہستی کون ہے؟ ابو الفضل العباس۔ پتہ ہے حضرت عباس کی شہادت کا امام سجاد پہ کتنا اثر ہوا تھا؟
جو جملہ امام حسین نے علی اکبر کے لیے کہا تھا، اللہ دنیا بعدک لفا، امام سجاد حضرت عباس پہ گر گئے، چچا تیرے بعد دنیا خالی علم مشک لیا، خیمے کو پلٹے، رب جانے بیویوں نے وہ منظر کیسے برداشت کیا۔ واہ حجابا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔